سردار اسماعیل کی گاڑی جیسے ہی کھائی میں گری وہ کچھ اپنے حواس میں تھے۔ ان کی طرف کا دروازہ ٹوٹا ہوا تھا لیکن اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ گاڑی سے نکل سکیں کہ جب ہی گاڑی نے ایک اور الٹ بازی کھائی اور اسماعیل شاہ گاڑی سے باہر گر گئے اور تھوڑی سی گاڑی میں زوردار بلاسٹ ہوا اور ان کے لبوں سے آہستہ سے جنت نکلا اور ہوش و حواس کی دنیا سے بیگانے ہو گئے۔ پولیس نے سردار اسماعیل کو ہاسپٹل پہنچایا اور خود بچی کی تلاش کرنے لگے۔ جب گاڑی سے 6-7 سال کی بچی کی مکمل جلی ہوئی لاش نکلی، سردار یوسف شاہ اپنی جان سے پیاری بھتیجی کی لاش کو دیکھ کر اور بھائی کی حالت کو دیکھ کر وہیں ٹوٹ گئے۔ لاش کی حالت اتنی خراب تھی کہ اسے زیادہ دیر نہیں رکھ سکتے تھے۔ پورے گھر میں کہرام مچ گیا۔ ندرت بیگم کی تو مانو دنیا ہی برباد ہو گئی۔ ہدایت کو جب ہوش آیا تو اپنے روم میں ہی تھا۔ اس نے دل سے دعا کی کہ کاش یہ خواب ہو، لیکن نیچے سے آنے والی رونے کی بے تحاشا آواز نے اس کے حواس جھنجھوڑ دیے۔ وہ بھاگتا ہوا نیچے آیا لیکن کفن میں لپٹے وجود کو دیکھ کر سانسیں رکی۔ وہ یقین نہیں کرنا چاہتا تھا کہ یہ جنت ہے، لیکن حقیقت اس کے سامنے تھی۔ وہ ساکت نظروں سے آگے بڑھا اور جنت کے منہ سے سفید چادر اتارنی چاہیے جو اسے پاگل کر رہی تھی۔ تھوڑی دور ہی دارم اور حنین دھاڑی مار کے رو رہے تھے، جبکہ ماہین اس ماحول سے بے تحاشا خوف کھائے ایک کونے میں چھپ کے بیٹھی تھی، لیکن اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں تھا۔ گاؤں کی عورتوں نے حدید کو چادر اتارنے سے منع کیا کیونکہ لاش کی حالت اتنی خراب تھی کہ اس کی طرف دیکھا بھی نہیں جا رہا تھا، لیکن جس طرح ہدایت نے اپنی سرخ نظروں سے اس کی طرف دیکھا، انہوں نے خود بخود اپنے قدم پیچھے کر لیے۔ ندرت بیگم کو شمائلہ اور نادیہ بیگم سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اتنا بڑا صدمہ ان سے سہ نہیں جا رہا تھا اور ان پر بار بار غچی کی حالت طاری ہو رہی تھی۔ ہدایت نے عائشہ سے چادر اتاری، لیکن جیسے ہی اس کی نظر چہرے کی طرف پڑی، دل نے جیسے ہی دھڑکنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بے حد خوبصورت اور معصوم چہرے اس وقت پہچانا بھی نہیں جا رہا تھا۔ حدید بس پاگلوں کی طرف سے دیکھے جا رہا تھا۔ حدید نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اسے چھونا چاہا۔ بھائی مت چھوؤ، اسے تکلیف ہوگی، حنین روتے ہوئے بولا، جبکہ دارم تو خود پاگل ہوا پڑا تھا رو رو کر۔ جنت ہدایت کی دھاڑ پورے گھر میں گونجی اور اس کی چارپائی کو پکڑتے ہوئے نیچے بیٹھ گیا اور جس طرح دیوانہ وار رویا، خود تو رویا، وہ باقیوں کو بھی رونے پر مجبور کر دیا۔ ندرت بیگم نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ نادیہ بیگم تو اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر دل ہی بیٹھے جا رہا تھا۔ جنازہ اٹھانے کی حدید کی بس یہی رٹی کہ اس کی جانوں کو اس سے دور مت کرو۔ سردار یوسف خان تو اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر وہیں ڈھہ گئی۔ اتنی ہمت ہی نہیں بچی کہ جنت کے جنازے کو کندھا دے سکیں۔ ایک جوان بھائی جسے باپ کی موت کے بعد باپ بن کر پالا، پھر ماں کی موت ہو گئی تو وہ اپنے بھائیوں کے لیے ماں اور باپ بن گئے۔ آج وہی بھائی ہاسپٹل میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا اور جان سے پیاری بھتیجی کی موت پر اوپر سے حدید کے بے تحاشا خراب ہوئی حالت نے ان کے کندھے جھکا دیے۔ جاوید شاہ نے روتے ہوئے اپنے بھائی کو اٹھایا۔ صدمہ ان کے لیے بھی کم نہیں تھا، لیکن کسی کو تو ہمت کر کے سب کو سنبھالنا تھا۔ جیسے ہی جنازہ اٹھایا، حدید کی دھجیاں عروج پر تھی کہ اس کی جنت کو اس سے دور مت کرو، لیکن اسے جانا تھا اور وہ چلے گئے۔ 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ اسماعیل صاحب کی حالت خطرے سے باہر تھی، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے کومے میں چلے گئے تھے۔ سب کو صبر آ گیا تھا، اگر جسے نہیں آیا تھا تو وہ جنت کا ہادو تھا۔ وہ زیادہ تر جنت قبر پر پایا جاتا۔ پھر اس کے کمرے میں دارم اور حنین کافی حد تک سنبھل چکے تھے، لیکن ماہین راتوں کو ڈرنے لگی، جس کی وجہ سے وہ اکثر بیمار رہنے لگی۔ حدید اس کے کمرے میں بیٹھا اس کی موجودگی، اس کی خوشبو کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حدید جنت کے کمرے میں ہی رہنے لگا تھا اور کسی کو بھی اس کمرے میں نہیں آنے دیتا تھا۔ صرف میری وجہ سے میری جنت مجھ سے دور ہو گئی چاچو۔ اس حالت میں کاش میں برے لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھتا تو آج میری جنت میرے ساتھ ہوتے، لیکن میں اپنی جانوں کا بدلہ ضرور لوں گا۔ ایک ایک کو ایسے تڑپاؤں گا جیسے میری جانوں تڑپی تھی۔ حدید اس کی تصویر کو پکڑ کر اس سے بولے جا رہا تھا، دیکھنا جانو، تمہارا ہادو تمہارا بدلہ ضرور لے گا، پہلے ان سے پھر خود سے۔ اس کی گرے آنکھوں میں گہرا عزم تھا، لیکن اس کے لیے اس کا مضبوط بننا ضروری تھا اور اس کے لیے یہاں سے دور جانا لازمی تھا۔ پاپا مجھے لندن جانا ہے۔ کھانے کے ٹائم حدید یوسف شاہ کو مخاطب کیا۔ وہ سب جو حدید کے آنے پر خوش ہوئے تھے، اس کی بات پر سب پریشان ہو گئے۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن دارم بھی تمہارے ساتھ جائے گا۔ سردار یوسف نے اپنا فیصلہ سنایا، کیونکہ دونوں کی بگڑتی حالت دیکھ کر ان کو دور بھیجنا ہی صحیح لگا تاکہ ماحول میں رہ کر پچھلی باتوں کو بھول جائے۔ دونوں کی 2 دن کے بعد کی ٹکٹ کنفرم ہوئی تھی اور آج ان کی فلائٹ تھی۔ ماہین تو پہلے جنت اور دارم اور حدید کے دور جانے کے بعد اور زیادہ رونے لگی تھی۔ جب دارم اس کے پاس آئے، ماں اپنا خیال رکھنا، میرے لیے تم بس میری ہو، ٹھیک ہے، اور میری ہمیشہ رہنا۔ بہت جلد آؤں گا اور ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنے پاس لے جاؤں گا۔ دارم نے جھک کر اس کے گال پر بوسہ دیا اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ ماہین کو کچھ سمجھ نہیں آیا، لیکن اسے جاتے دیکھ کر رونے لگی۔ آئی ہیٹ یو دارم، تم گندے ہو، آج سے تم میری فرینڈ نہیں ہو، ماہین نے روتے ہوئے کہا اور پھر وہیں روتے روتے سو گئی۔ حدید اسماعیل شاہ کے کمرے میں آیا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر رونے لگا۔ آئی ایم سوری چاچو، میری وجہ سے سب ختم ہو گیا۔ حدید کا وعدہ ہے کہ پکے جنت اور کی ہر تکلیف کا بدلہ انہیں اپنے خون سے چکانا ہوگا۔ حدید شاہ کسی کو معاف نہیں کرے گا۔ اور پھر حدید دارم چلے گئے، سب سے دور، ایک نئی کہانی کی شروعات کرنے کے لیے اور ایک مضبوط انسان بننے کے لیے۔ کشمالہ اٹھ جاؤ پلیز، ہم لیٹ ہو جائیں گے۔ یونی کے فرسٹ ڈے زارا نے تقریباً روتے ہوئے کشمالہ کو جگاتے ہوئے اس کی روتی ہوئی آواز سن کر اس نے بمشکل آنکھیں کھول کر زارا کی طرف دیکھا۔ بڑی بڑی کالی آنکھیں اور بھیگی پلکیں، چھوٹی سی ناک، پھولے ہوئے گال، بھرے بھرے ہونٹ اسے اٹھانے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ کشمالہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی اور مسکرا کر دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ وہ کشمالہ نے انگڑا لیتے ہوئے کہا۔ روندو کی ماں، ٹائم دیکھو، یونی کے پہلے دن ہی لیٹ ہونا ہے۔ اس دفعہ باقاعدہ زارا اپنا جوتا اتارنے لگی۔ اچھا میری حور ریڈی کشمالہ،
بھاگتے ہوئے واش روم میں گھسی جبکہ زارا نے پیچھے سے ناک چڑھا کر سکون کا سانس لیا۔ دونوں نیچے اتر کر تو افندی صاحب نے انہیں بائیں پھیلا دی، دونوں بھاگ کر ان کے گلے لگے۔ افندی صاحب نے دونوں کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کشمالہ کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اگر کوئی پوچھتا نہ کہ افندی صاحب کی جان کس سوتے میں بند ہے تو وہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ان کی جان کشمالہ افندی میں بس رہی ہے۔ پاپا ناٹ فیئر، آپ ہمیشہ ایسے چیٹنگ کرتے ہیں، زارا نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا تو افندی صاحب نے مسکراتے ہوئے اپنے لب زارا کے ماتھے پر رکھے۔ چلو چلو چل کے اپنا رنگ کالا کرو، کشمالہ نے اس کو مذاق اڑاتے ہوئے کہا جو وہ ہمیشہ سے کرتی تھی۔ اتنے میں سامنے سے دریا بیگم آئی تو زارا بھاگ کر ان کے گلی تو لگی تو دریا بیگم نے بھی اس کے ماتھے پر رب رکھے اور زارا نے اپنی زبان نکال کر اسے چڑھایا۔ ان کی اس حرکت پر افندی صاحب اور دریا بیگم نے زوردار کہکا لگایا۔ چلو جلدی سے کھانا کھاؤ، پھر آپ دونوں کا آج یونی میں فرسٹ ڈے بھی ہے۔ افندی صاحب نے کشمالہ کو اس طرح ماؤں کے گھیرے میں لیے ہوئے کھانے کی ٹیبل کی طرف بڑھے۔ کھانا کھانے کے بعد کشمالہ نے افندی صاحب کو گلے لگایا اور جلدی سے بھاگنے لگی کیونکہ وہ آلریڈی لیٹ ہو رہے تھے۔ ماں کو تو ایسے بھول جاتی ہو جیسے سوتیلی لے کر آئی ہو۔ ان کی ناراضگی سے کی آواز پر کشمالہ نے زوردار کہکا لگایا اور بھاگ کر زوردار ہک کیا اور گالوں کو چٹا چٹ چوم لیا اور جلدی سے بھاگ گئی کیونکہ وہ زارا کی گھوڑی ہی افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ اور پیچھے سے افندی صاحب بھی اپنی گاڑی لے کر آفس کے لیے نکل گئے۔ کاشوکاری میں چلاؤ گی؟ زارا نے کشمالہ کو ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر کہا، دیکھو زارا میری پیاری بہن، اس بیچاری مرسیڈیز کو نہ کچھ ہی دن ہوئے ہیں تو میری بہن کچھ دن اسے اور جی لینے دو، ورنہ تمہاری جیسی پھٹیچر ڈرائیونگ ہے نا، اس نے دوسرا سانس نہیں لینا۔ کشمالہ نے باقاعدہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کیونکہ زارا کو گاڑی ڈرائیو کرنے کا بے حد شوق تھا۔ لیکن کشمالہ کے دن رات محنت کرنے کے بعد بھی زارا کی ڈرائیونگ نہیں سدھری اور نہ جانے کتنی گاڑیوں کا وہ بیڑا غرق کر چکی تھی۔ زارا نے کھلکھلاتے ہوئے اسے سخی انداز میں اسے اجازت دی۔ یہ زارا اور کشمالہ ایک جان دو جسم تھے، ان کی ہر چیز سیم ہوتی تھی۔ کبھی کبھی تو دوسروں کو شک کرنا پڑتا تھا کہیں یہ جڑوا تو نہیں، لیکن جب زارا چھوٹی تھی تو زارا کے ماں باپ کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ زارا دریا بیگم کے منہ بولی بہن کی بیٹی تھی، اسی لیے دریا بیگم اسے اپنے ساتھ لے آئی۔ دریا بیگم اور افندی صاحب نے کبھی زارا اور کشمالہ میں فرق نہیں کیا اور نہ ہی زارا نے کبھی محسوس کیا ان دونوں کوئی دوست نہیں تھی، نہ ہی کبھی کوئی ضرورت پڑی۔ ان دونوں نے بلیک بیلٹ کا کورس کیا ہوا تھا، لیکن کشمالہ کی نسبت زارا نرم دل کی تھی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونا شروع ہو جاتی تھی، اور کشمالہ افندی کو زارا کی آنکھوں میں آنسو بالکل برداشت نہیں تھے۔ کشمالہ نے گاڑی یونی کے سامنے روکی اور دونوں گاڑی سے باہر نکلی اور یونی کے گیٹ میں انٹر ہوئی۔ استائش نظریں ان کی جانب جھکی تھی جن سے دونوں ہی بے خبر تھی۔ سیم ڈریسنگ، بلیک جینز اور لانگ وائٹ شرٹ اور بلیک ہی حجاب میں دونوں کانفیڈنس سے قدم بڑھاتی ہوئی دلوں کی دھڑکنیں بڑھا رہی تھی، اور کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ ان کی ریگنگ کر سکیں۔ سامنے سے پرنسپل صاحب اپنے آفس کی طرف بڑھ رہے تھے، جب دونوں کو آتے دیکھ کر رک گئے۔ وہ بھی ہنستے ہوئے ان کی طرف بڑھے اور ان کے گلے لگی۔ ماموں آپ ہمیں ہماری کلاس تک چھوڑ کے آئیں تاکہ کچھ ویلیوز بڑھیں، زارا اور کشمالہ نے اترتے ہوئے کہا، جبکہ پوری یونٹ تو ویسے ہی انہیں گھور رہی تھی، مطلب اسپیشل تھی، اسی لیے پرنسپل صاحب کی گلے لگی ہوئی تھی، اور وہ تو اوپر پرنسپل صاحب بھی خود انہیں کلاس تک چھوڑنے کو آئے تھے۔ مجھے معاف کر دو، تمہیں جو چاہیے مجھ سے لے لو، لیکن خدا کا واسطہ مجھے چھوڑ دو۔ وہ آدمی مسلسل روتے ہوئے سامنے بیٹھے شخص کے پاؤں پکڑ کر گڑگڑا رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے بس ایک معصوم پھول کی جلی ہوئی لاش تھی۔ اس کی آنکھیں اتنی لال تھی، کس سامنے گڑگڑاتے ہوئے بندے کی آدھی جان تو اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر ہی جا رہی تھی۔ جب وہ اٹھا، پاس پڑے چھوٹے ٹینک کو اٹھا کر اس کے اوپر چھڑکنے لگا، جو درد میری جانوں نے سہا تھا وہ درد تم سب لوگوں کو ایک ایک کر کے سہنا ہوگا۔ میری جانوں، تم درندوں کے پاس لانے کا خدا کا ایک ہی ذریعہ ہے، تم جیسا درندہ نہ جانے کتنی معصوم لڑکیوں کی زندگی برباد کر چکے، اور تمہیں برباد کرنے کے لیے یہ ڈیول اس زمین پر آیا۔ حدید نے سب باتیں صرف اپنے من کی تھی، منہ سے الفاظ نکالنا تو وہ جیسے گناہ سمجھتا تھا۔ ہاں، وہ بنا مضبوط، اتنا مضبوط کہ دنیا کی کوئی طاقت اللہ پاک کے سوا اسے نہیں توڑ سکتی تھی، کوئی اس کا بال تک نہیں کہ بانکا کر سکتا تھا، لیکن ہر رات وہ روتا اسی 15 سال کے بچے کی طرح دنیا والوں کے لیے وہ بے رحم اور قتل دل مان چکا تھا، لیکن اندر سے ہی وہ اپنے جانوں کے لیے تڑپنے والا ہادو ہی تھا۔ حدید نے ایک نظر اس گڑگڑاتے آدمی کی طرف ڈالی اور ماچس کی تیلی اس کے اوپر ڈال کر اس کی جیغ کو سکون حاصل کرنے لگا۔ اسے تڑپتا دیکھ کر اسے بے حد سکون مل رہا تھا۔ اپنا کام ختم کر کے وہ ڈیول کارڈ پھینکا اور وہاں سے چلا گیا۔ دارم روم میں بیٹھ کر آفس کا کام کر رہا تھا۔ دونوں کو یہاں آئے 13 سال ہو چکے تھے اور دونوں ہی ایک دفعہ بھی پاکستان نہیں گئے تھے۔ دارم تو اپنے آپ کو سنبھال چکا تھا، بلکہ سبھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکے تھے، اگر نہیں بڑھا تھا تو وہ صرف جانوں کا ہادو۔ دارم نے دراز سے ماہین کی تصویر نکالی، اس کے اوپر مسکراتے ہوئے انگلی پھیری، بے شک وہ ایک بے پناہ خوبصورت لڑکی تھی۔ دارم نے لندن آنے کے بعد کافی دفعہ اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ماں نے ایک دفعہ بھی اس سے بات نہیں کی۔ پھر دارم نے آہستہ آہستہ یہ کوشش بھی چھوڑ دی کہ اس کا ارادہ اسے منانے کا ہی تھا، لیکن حدید واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔
اس نے دارم کو کافی دفعہ بھیجنے کی کوشش کی، لیکن دارم کسی بھی قیمت پر حدید کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ گھر والوں نے لاکھ جتن کر کے اپنی قسمیں دی، لیکن حدید کی پاکستان جانے کی کوئی قسم نہیں ٹوٹی۔ ان 13 سالوں میں نہ جانے کتنی دفعہ حدید نے خود کو نقصان پہنچایا تھا، اسی لیے دارم اسے چھوڑنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آتی تھی ایسی کون سی بات ہے جو حدید کو سکون نہیں لینے دیتی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو بہت مصروف کر رکھا تھا۔ پڑھائی ختم ہونے کے بعد اس نے پاکستان میں اپنے بزنس کی برانچ کو لندن میں سٹارٹ کیا، وہ اور دونوں کی بے پناہ محبت کے بعد بزنس نے دن دگنی اور رات چگنی ترقی کی تھی اور لندن کے جانے مانے ینگ بزنس مین میں سے ایک تھے۔ اتنے میں حدید اپارٹمنٹ کا دروازہ کھول کر اندر آیا۔ دارم اچھے سے جانتا تھا وہ کیا کر کے آیا ہے۔ اتنے میں دارم کا فون بننے لگا، دیکھا تو نمبر حنان کی کال تھی۔ ہاں ہنی بولو۔ دارم نے لیپ ٹاپ پر نظریں جماتے ہوئے فون کو اسپیکر پر ڈالا۔ بھائی بڑے اسماعیل، پاپا کی طبیعت خراب ہو گئی، مسلسل حدید بھائی کا نام لے رہے ہیں، پلیز آپ لوگ جتنی جلدی ہو سکیں یہاں آ جائیں۔ ہنی تم سب کو سنبھال لو، پہلے ہم ٹکٹ سے پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ دارم نے کہتے ہوئے جلدی سے کال کٹ کیا، حدید کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں پھر سے سرخ ہو رہی تھی۔ حدید پلیز اس دفعہ یہ ضد چھوڑ دو، آج بڑے پاپا 13 سال بعد ہوش میں آئے ہیں اور وہ صرف تمہارا نام لے رہے ہیں، اس سے پہلے کوئی پچھتاوے تمہارے حصے میں نہیں، چلو پاکستان۔ دارم نے اسے سمجھایا۔ حدید نے اسباب میں سر ہلایا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ دارم کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آئی، مطلب حدید مان گیا ہے اتنی آسانی سے؟ اس نے فون اٹھایا اور ہنی کو ڈن کا میسج لکھا۔ یہ سب ان کا پلان تھا کیونکہ آج صبح اسماعیل صاحب کی طبیعت خراب ہوئی تھی اور انہیں جھٹکے لگنے شروع ہو گئے تھے، لیکن پھر ڈاکٹرز نے بتایا کہ یہ بہت جلد کوما سے باہر آ سکتے ہیں، وہ سن بھی سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں، ریکوری کرنے میں پتہ نہیں کتنا عرصہ لگے مکمل طور پر ٹھیک ہونے میں۔ یہ پلان ہنی کے دماغ میں ہی آیا تھا اور انہوں نے دارم کو بھی شامل کر لیا تھا۔ دارم نے اپنے مینیجر کو کال کی، وہ سب کچھ پہلے سے تیار کر چکا تھا، اب حدید کو شک نہ ہو، ورنہ اس کا جگری دارم بھی حدید کے غصے سے ڈرتا تھا، لیکن یہ غلط نہیں تھا۔ اگر اسے کوئی کنٹرول کر سکتا تھا وہ صرف دارم ہی تھا۔